رسولوں کے اعمال باب 19۔ جب اپولس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ پھر وہ عبادت خانے میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا، اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے، جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکوا یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا، یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، بس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی۔ اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتےروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ جب یہ ہو چکا تو پولس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا، اور کہا، وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ پس اپنے خدمت گزاروں میں سے 2 شخص یعنی تیموتھیوس اور ایراستس کو مقدونیہ میں بھیج کر آپ کچھ عرصے آسیا میں رہا۔ اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا، کیونکہ دیمتریس نام ایک سونار تھا جو ارتمس کے روح پہلے مندر بنوا کر اس پیشے والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشے والوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسوس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوجتی ہے خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ وہ یہ سن کر غصے سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے، افسیوں کی ارتمس بڑی ہے۔ اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگوں نے گیوس اور ارسترخس
दुनिया वालों को जो पौलुस के हम सफर थे पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशागाह को दौड़े। जब पौलुस ने मजमे में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया, और आसिया के हाकिमों में से उसके बाद दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की जरूरत ना करना। और बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ, क्योंकि मजलिस दिरहम बरहम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर ना थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकाल कर आगे कर दिया, और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमे के सामने उद्र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो सब हम आवाज होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतमिस बड़ी है। फिर शहर के मुहर्रिर ने लोगों को ठंडा करके कहा, आए इफिसियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफिसियों का शहर बड़ी देवी अरतमिस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो ज्यूस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर के लूटने वाले हैं, ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले। बस अगर देमेत्रियुस और उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हो तो अदालत खुली है और सूबेदार मौजूद है, एक दूसरे पर नालिश करें। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा, क्योंकि आज के बलवे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है। और इस सूरत में हम इस हंगामे की जवाबदेही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया।